بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے مسائل بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے اب ان سے عزت سے بات کریں۔ ان ٹین ایج بچوں کو مکمل فرد سمجھیں، دلیل سے بات کریں، توجہ سے ان کی بات سنیں، غصہ کرنا چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ بچے آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ بچوں کو نصیحت کیسے اور کون سی کرنی چاہیے، آپ کی اولاد کے لیے بہت ہی قیمتی اور زبردست باتیں ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، اگنور نہیں کرنا۔ تو دوستو، بچوں میں مہارتیں پیدا کرنے کی عمر 5 سے 12 سال کی درمیانی عمر ہے۔ اس عمر میں اپنے بچوں میں مہارتیں اور ٹیلنٹ پیدا کر سکتے ہو۔ بچوں کے لیے قیمتی باتوں اور نصیحتوں سے پہلے یہ جان لیں کہ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کریں، کہ آپ کا بچہ بغیر کسی ڈر خوف کے ہر بات آپ سے شیئر کر سکے۔ اپنے بچوں کی بات سے بات نکلواؤ، ہر سوال کے جواب کے بعد کیوں کیسے جیسے سوال در سوال کر کے ان کو باتوں میں الجھاؤ۔ شروع میں شاید انہیں اچھا نہ لگے، مگر پھر انہیں عادت ہو جائے گی، پھر وہ خود ہی آپ کو پورے دن کی روداد سنائیں گے۔ جیسے اگر آپ پوچھیں گے کہ آج کیسا دن گزرا، تو وہ ایک لفظی جواب دیں گے، اچھا، اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ پوچھیں گے کہ آج کون سے پیریڈ میں سب سے زیادہ مزہ آیا، تو ان کے دل کی باتیں نکلنے کے چانس بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ ماں ہیں تو بچوں کے لیے پیار اور محبت سے بات چیت شروع کرنے والے چند جملے جن سے آپ ان کی دوست بن سکتی ہیں، مثلا پورے دن میں سب سے زیادہ مزہ کس ٹائم میں آیا، آپ اسکول میں کس کے ساتھ کھیلے تھے، آج آپ نے کون سی نیکی کی، آج آپ کو کیا کام کر کے فخر محسوس ہوا، آج آپ کو کس نعمت پر سب سے زیادہ شکر گزار ہونے کا دل کیا، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کس کام میں سب سے زیادہ اچھے ہیں، آپ کے اسکول میں آپ کو پڑھانے کے علاوہ سب سے اچھے کون سے ٹیچر ہیں، آپ کو کس رشتہ دار سے ملنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب آپ بڑے ہوں گے تو کیا بننا پسند کریں گے جس سے دنیا میں تبدیلی ہے۔ ہم ساری فیملی یعنی سارا خاندان کیا کر سکتا ہے جو دنیا کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اگر آپ پرنسپل بن جائیں تو آپ کے اسکول میں کیا اصول ہوں گے، آپ کے خیال میں خاندان کس چیز سے قریب ہوتا ہے، کس چیز سے آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ جب آپ برا محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم صرف آپ اور میں اکیلے وقت گزاریں تو آپ کیا کرنا چاہیں گے یا کہاں جائیں گے۔ ایک اچھا دوست کیسے ہوتا ہے، اگر گھر میں یا باہر کھانا پسند نہ آئے تو کیا کرتے ہیں، آپ کو اپنے خاندان کے بارے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے، ایک خاندان کے طور پر آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے، آپ کو اسکول کے بارے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے، آپ اسکول میں کہاں جانے سے یا کس سے ملنے سے گھبراتے ہیں۔ کبھی ایسے نہ پوچھیں کہ آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، بچوں سے ایسے سوال پوچھیں جن سے وہ سچ اگلیں۔ سال کی آپ کی پسندیدہ چھٹی کون سی ہے، ہمارے گھر میں آپ کا پسندیدہ کمرہ کون سا ہے۔ ایک باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں ضرور کرے، اگر ہو سکے تو بیٹے سے لکھوا کر سبق کی طرح یاد کروا لیں۔ نمبر 1، سگریٹ نوشی سے بچو۔ نمبر 2، بیوی کے انتخاب میں بہت دور اندیشی سے کام لو، کیونکہ تمہاری خوشی یا غمی کا دار و مدار 90% اسی پر ہوتا ہے۔ نمبر 3، بہت سستی چیزیں مت خریدو۔ نمبر 4، بچوں کو اپنے مزاج اور پسند کے مطابق جینے دو، انہیں بالکل اپنے جیسا بنانے کی کوشش مت کرو۔ نمبر 5، تنقید کرنے والوں کے پیچھے پڑ کر اپنا وقت برباد مت کرو۔ نمبر 6، کسی سیاست دان پر کبھی اندھا اعتماد مت کرو۔ نمبر 7، جب کسی سے گاڑی ادھار لو تو پورا تیل بھر کر ہی واپس کرو۔ نمبر 8، موبائل کہیں تمہاری زندگی کے خوبصورت لمحات میں خلل انداز نہ ہو، کیونکہ موبائل تمہاری اپنی راحت و سکون کے لیے ہے، نہ کہ دوسرے کی۔ نمبر 9، کام مکمل کرنے سے پہلے مزدوری نہ دو۔ نمبر 10، جو تم سے زیادہ مالدار یا غریب ہو اس کے سامنے اپنی دولت کا تذکرہ نہ کرو۔ نمبر 11، دوستوں کو قرض دینے میں محتاط رہو،
کیونکہ ممکن ہے قرض اور دوستی دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ نمبر 12، مخاطب سے اس کی تنخواہ کے متعلق مت پوچھو۔ نمبر 13، ہر چیز لکھ لیا کرو، اپنے دماغ پر ہمیشہ بھروسہ مت کرو۔ نمبر 14، بچے کو سزا اس کے جرم کے مطابق دو۔ نمبر 15، قرض اسے دو جو بغیر مانگے واپس کر دے۔ نمبر 16، ہر کوئی تعریف پسند ہوتا ہے، اس لیے کسی کی تعریف کرنے میں بخیلی نہ کرو۔ نمبر 17، کسی سے اختلاف یا بحث و مباحثے کے وقت اپنے اخلاق اور سلیقہ مندی کا دامن نہ چھوڑو۔ نمبر 18، اپنے علم کو پھیلاؤ اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ نمبر 19، اپنی ذاتی یا مالی تفصیلات کا اظہار بقدر ضرورت ہی کرو۔ نمبر 20، اگر کوئی تمہارے دوست کی تعریف کرے تو اپنے دوست سے ضرور اس کا ذکر کرو۔ نمبر 21، اگر کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تو تم اس کے بچے کے ساتھ احسان کر کے اسے سبق سکھاؤ۔ نمبر 22، شادی اس سے کرو جو مال و دولت میں تمہارے برابر یا تم سے کمتر ہو۔ نمبر 23، کوئی چیز جب تمہیں 2 بار ادھار لینے کی ضرورت پڑے تو وہ چیز بازار سے خرید لو۔ نمبر 24، روزانہ آدھا گھنٹہ چہل قدمی کرو۔ نمبر 25، تمہاری گھڑی وقت سے 5 منٹ آگے رہنی چاہیے۔ نمبر 26، تصنع اور بناوٹ سے دور رہو۔ دوستو، اس پیغام کو پڑھیے، سمجھیے، عمل کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔